اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت وخالق من غیر منصبت خلق الخلائق بقدرتہ واستبدل الارباب بعزتہ وسعد العظماء بجود نحمده ونصلي على رسوله الكريم أيها المكي المدني الأمي صاحب وقار والسكينة المدفون بأرض مدينة أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ وتعالی فی قرآنہ المجید وفرقانہ الحمید وهو الکتاب المحکم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم صلوات محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فضل عزیزان محترم، دعا ہے رب کائنات اس مجلس عزا کا بچھایا جانا، آپ تمام مومنین و مومنات کا اس فرش عزا پر آنا رب کریم بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے، اور بصدق کے آل محمد رب کائنات اس کے تمام اجر و ثواب کو مرحوم واحد علی صاحب کے نامہ اعمال میں درج فرمائے، ان سمیت تمام مرحوم مومنین و مومنات کی شفاعت فرمائے، تمام مرحومین سمیت ہم سب کو آخرت میں شفاعت محمد و آل محمد بہرہ مند فرمائے۔ ایک بلند تر صلوات پڑھیے گا، اللہم صلی علی وآل محمد وعجل فرجہم شریف۔ عزیزان محترم، بہرحال میں تعداد کو دیکھ کر نہیں، آپ کے مزاج کو دیکھ کر انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھانا چاہوں گا، اور جو یہ تاریخیں چل رہی ہیں، آپ ریگولر سامع جانتے ہیں کہ میری ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ جو نسبتیں ہوں جن ایام کی اس حوالے سے لازمی گفتگو کی جائے۔ ابھی ایک بڑی اہم نسبت گزری ہے 8 شوال کے حوالے سے، تاریخ اسلام کا ایک انتہائی اہم دن، جدید تاریخ اسلام کا ایک ایسا دن کہ جس دن کی بنیاد پہ یہ امت ہمیشہ کے لیے شرمندہ ہے اپنے رسول سے، اپنے پیغمبر سے کہ جس کی یہ امت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ امت اس بات کا احساس کرے یا نہ کرے، لہٰذا میری خواہش ہے کہ یہ جو ابھی کچھ دیر ہمیں موقع میسر ہوا ہے اِصال ثواب کی اس مجلس میں، جو ہماری گفتگو ہے وہ اس حوالے سے ہی رہے۔ آل عمران سورہ کے اندر اللہ رب العزت نے اس کی 31ویں آیت میں پیغمبر کے ذریعے ایک پیغام دیا ہے تمام امت کو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو نا تو اتباع کرو میرے مصطفیٰ کی۔ اگر تمہیں یہ دعوی محبت الہی ہے، اگر تم توحید سے عشق کا دعویٰ کرتے ہو، اگر تم توحید کا دعویٰ کرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو ایسا کرو فاتبعونی، پھر تم میرے حبیب کا اتباع کرو۔ دیکھیے، خدا تعالی جو توحید ہے، اقرار توحید اور عشق الہی، یہ دین کی بنیاد ہے۔ اسلام کے اندر کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ توحید کا اقرار نہ کرے، جب تک وہ خدا کی وحدانیت کو تسلیم نہ کر لے، کوئی انسان مسلمان نہیں بن سکتا۔ یہ دین اسلام کا پہلا سٹیپ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہج البلاغہ میں مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، پہلے خطبے میں ہی مولا فرماتے ہیں اول دین معرفتہ، دین کی ابتدا، دین کا پہلا زینہ، دین کی پہلی سیڑھی، دین کا پہلا سٹیپ، پہلا قدم جو ہے وہ ہے اللہ رب العزت کی معرفت۔ توحید سے بات کا آغاز ہوتا ہے، اگر اسلام کی بات ہوگی تو توحید سے آغاز ہوگا۔ لہٰذا ہر مسلمان کو ایک دعویٰ ہے
کہ وہ خدا کو مانتا ہے اور خدا سے محبت رکھتا ہے. ہر کوئی عشق الہی کی بات کرتا ہے. یہ بات آپ کے پس منظر میں اس ساری بحث کے رہے کہ 8 شوال کا واقعہ بھی جس بنیاد پہ ہوا، بدقسمتی سے وہ بنیاد توحید قرار دی گئی، اور آج تک ایسے جتنے بھی شرمناک اعمال ہو رہے ہیں اس کی وجہ توحید کو بیان کیا جا رہا. ہم یہ بھی تو دیکھیں کہ خدا کس قسم کی توحید چاہتا ہے، خود صاحب توحید کیا چاہتا ہے. تو خدا تعالی سے محبت کا دعویٰ ہر کسی کو ہے، ہر کوئی کہتا ہے کہ میں خدا سے پیار کرتا ہوں، مگر دعوے کی کس طرح تصدیق ہو، کیسے پتا چلے؟ یہ تو فقط دعویٰ ہے. اور دعویٰ کس بات کا ہے؟ اظہار محبت کا، وہ بھی خدا سے. ظاہری محبت میں بھی محبت کی تکمیل نہیں ہوتی جب تک جسے چاہا جائے وہ نہ چاہ لے. جب تک محبوب محبت کا اقرار نہ کرے تب تک تو محبت کا تسلیم ہو ہی نہیں سکتی. محبت اس وقت تسلیم ہے جب جسے چاہا جائے وہ بھی محبت کرے. تو خدا سے چاہت، وہ بھی جو ہستی سامنے نہیں ہے، جو آگے سے بتا سکے ہاں یہ مجھے چاہتا ہے یا نہیں چاہتا، جو سامنے تصدیق نہیں کر سکتی کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ کہہ رہا ہے، اس خدا نے ہمیشہ کے لیے کلیہ دے دیا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر مجھ سے دعوی محبت رکھتے ہو تو پھر میرے حبیب کا اتباع کرو. ہوگا کیا؟ تمہاری محبت کی حیثیت کیا ہے؟ یحببکم اللہ، میں خدا ہو کر تمہیں چاہنے لگوں گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. یعنی توحید سے اگر محبت ہے تو پھر کہاں پتہ چلے گا؟ پتہ چلے گا اتباع مصطفیٰ میں. محبت الہی کا کلیہ سرکار رسول اللہ کی ذات ہے. اگر اس ہستی کا اتباع ہوگا، یحببکم اللہ، خدا کہتا ہے میں خدا ہو کہ تم سے محبت کرنے لگوں. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، میں تمہاری مغفرت بھی کر دوں گا، میں تمہارے گناہوں کو بھی دھو دوں گا. واللہ غفور الرحیم، خدا بڑا غفور بھی ہے، بڑا رحم کرنے والا بھی. یعنی جتنا بھی دعویٰ کیا جائے توحید سے محبت کا، اب اس کا معیار ہے سرکار رسول اللہ کی ذات. رسول اللہ کی ذات کا اتباع ثابت کرے گا کون اپنے دعوے میں سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ بول رہا. دیکھیے یہ توحید اور رسالت، توحید میں نے عرض کیا آغاز ہے دین کا، تکمیل نہیں ہو سکتی. آج کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جو دعوی توحید تو کرے مگر کہے کہ میں سرکار رسول اللہ کو نہیں مانتا. وہ عیسائی ہو سکتا ہے، وہ یہودی ہو سکتا ہے، وہ دیگر دنیا کے کسی مذہب سے اپنا تعلق رکھ سکتا ہے، اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہو سکتا. یہ دونوں وہ عقائد ہیں کہ جن کی بنیاد کے اوپر سارا اسلام کا نظام کھڑا ہوا. پوری کوشش کی عالم باطل نے. ہم یہ سمجھیں گے آج اس مختصر سے وقت میں کہ یہ 8 شوال کا حقیقی پس منظر کیا ہے، یہ سلفیت کا حقیقی پس منظر کیا ہے. آل سعود کیا یہ ایک ظاہری گروہ ہے جسے اقتدار ملا، یہ اوپر آ کر بیٹھ گیا اور یہ اب جو چاہ رہا ہے وہ ظلم کر رہا، یا ان کی بنیاد میں کوئی نظریہ موجود ہے؟ ابھی صرف مختصر سے وقت کے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ دنیا میں ظاہراً کون سی 2 طاقتیں ایک دوسرے کے مقابل کار فرما ہیں اور آل سعود کس طاقت کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. بنیادی طور پہ ہم اسے سطحی گروہ نہ لیں بلکہ اس کی حقیقت اور جڑ میں جائیں. جب دعوی توحید لے کر پیغمبر اٹھے تو آپ کو ان مشکلات کا سامنا ہوا جو ظاہراً کئی انبیاء کو اس طرح کی مشکلات کا سامنا نہیں ہوا. انتہائی طور پہ پیغمبر کی ذات کو گرانے کی کوشش کی گئی کہ یہ دعویٰ باطل ہو جائے. جو انسان سب سے آگے بڑھا اور اس نے مرکزیت قائم کی پیغمبر کے خلاف، اس شخص کا نام ہے ابو سفیان. ابو سفیان تمام باطل قوتوں کا وہ رئیس ہے، وہ قائد ہے جو سب سے بڑھ کر پیغمبر کے سامنے آیا. حتی الامکان اس نے لشکر اکٹھے کیے، عرب کے دیگر جاہل قبائل کو لے کر آیا کہ کسی صورت پیغمبر کے اس دعوے توحید کی نفی کر دی جائے. لات و منات کے نعرے لے کر، ان کے بت لے کر یہ جنگوں میں لے کر آیا، مگر پوری کوشش کرنے کے باوجود نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ مکہ فتح ہوا، رسول خدا نے فتح کیا اور اس شان سے کیا کہ توحید کی دشمنی ہمیشہ کے لیے نابود کر دی. یعنی منظر یہ ہے کہ پیغمبر آتے ہیں اور انتہائی شان کے ساتھ آتے ہیں اور ایسا لشکر لے کر آتے ہیں کہ جسے ابو سفیان نے دیکھا اور تاریخ میں اس کے الفاظ ہیں. اب
ظاہراً اسلام قبول کیا، مگر اس کے الفاظ یہ ہیں کہ محمد ابن عبداللہ نے اتنا بڑا عظیم لشکر بنا لیا. یعنی الفاظ سے ظاہر ہے کہ اس نے نہ نبی کو رسول مانا نہ ہی دل سے اقرار کیا. خود ایک قائد تھا، لہذا بس ایک قائد کے سامنے اپنی شکست کو قبول کیا. ظاہراً اسے اس دن یقین ہو گیا توحید کو نہیں مٹایا جا سکتا. اب کیا کیا جائے؟ فوراً واپس آ کے اپنے لوگوں سے کہا بس اب اسلام قبول کر لو، ظاہراً اسلام قبول کر لو. کیوں؟ کیونکہ کسی صورت اب توحید کو شکست نہیں دی جا سکتی، لہٰذا اسلام چپ کر کے قبول کر لو. اگلا لاہ عمل اس نے کیا تیار کیا؟ اس نے اگلا لاہ عمل یہ تیار کیا کہ توحید کو ظاہراً تو قبول کرنا، رسالت کو ظاہراً تو قبول کرنا، مگر اب دشمنی کرنی ہے رسالت سے. کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ دین کی بنیاد کھڑی ہوئی ہے توحید اور رسالت کے اوپر. توحید سے مایوس ہو گیا، اب کرنا کیا ہے؟ رسالت کو نابود کرنا. یہ اور اس کی نسل اس بات کے اوپر محکم ہو گئی کہ ہر صورت میں اشہد ان محمد رسول اللہ کو ختم کرنا. اس کا بیٹا اٹھتا ہے، حد الامکان اس کی کوشش یہ رہی کہ کسی طور سے اس نام کو مٹا دیا جائے. پیغمبر کے دور میں اس کے باپ کی کوشش رہی ابو سفیان کی کہ توحید کو مٹایا جائے. پیغمبر نے اتنی جنگیں لڑی، ایک جنگ بھی محمد مصطفیٰ کے لیے نہیں لڑی گئی، اشہد ان محمد رسول اللہ کے لیے نہیں لڑی گئی، صرف اور صرف لا الہ الا اللہ کی خاطر. لا الہ الا اللہ سے اسے شکست ہو گئی، مایوس ہو گیا. اب یہ آیا اشہد ان محمد رسول اللہ سے ٹکرانا. اب مقابلے میں اس کے بیٹے کے اٹھتے ہیں مولائے کائنات. مولائے کائنات نے اتنی جنگیں کی، اتنی جدوجہد کی، صرف ایک غرض سے. یہ نہیں کہ یہ لوگ علی ولی اللہ کو تسلیم کر لیں، ولایت علی کو تسلیم کر لیں، نہیں، صرف ایک غرض ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ کا نام نابود نہیں ہونا چاہیے. ابو سفیان کی اب دیکھیے آج کے جو ہم دور میں جی رہے ہیں نا، کوشش یہ کیجیے آپ دین کا کوئی اور کتاب نہیں پڑھتے، آپ نے کوئی اور کتاب نہیں پڑھی، کوشش ضرور کریں کوئی اچھی مناسب کسی عالم کی کتاب، امام وقت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، امام وقت کے حوالے سے کوئی اچھی کتاب ضرور پڑھیں. آپ نے کچھ اور نہیں پڑھا، آپ نے اگر کوئی اور اسلامی کتاب نہیں پڑھی، کم از کم امام وقت کے حوالے سے آپ کو ایک کردار ملے گا سفیانی کے نام سے، آپ کو ایک کردار ملے گا سفیانی کے نام سے، اور اس کا مد مقابل کون ہوگی؟ امام کی ذات، اور امام سے پہلے سید خراسانی کی ذات. اگر آپ نے وہ افراد جنہوں نے وہ پڑھ رکھا، یہ جو سفیانی ہے، کیا یہ صرف اور صرف ایک ایسے شخص مراد ہے کہ جو ایک شخص زمانہ آخر میں اٹھے گا اور باطل قوتوں کو لیڈ کرے گا؟ اور اسے سفیانی کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا اس کا اس سفیان سے کوئی تعلق ہے؟ بس عزیزان محترم، اس کی اگر گہرائی میں جائے نا تو علماء کہتے ہیں آج ہم ایک باقاعدہ نظام سے لڑ رہے ہیں، جو نظام ابو سفیان کا پیدا کرتا. وہ سفیانی وہ نظام ہے جسے ابو سفیان کس چیز کا نام ہے؟ ابو سفیان سمبل ہے اس بت پرست مشرک کا جو ظاہراً تو مسلمان ہو، توحید کی صدا بلند کرتا ہو، مگر حقیقتاً نبی کا دشمن ہو. اس نظام کا نام ہے ابو سفیان. بنیادی طور پہ معاویہ جب معاویہ اس نظام کا ریپریزنٹ کرنے والا بنا تو خود ایک صحابی کا کہنا ہے، وہ گھر آیا بڑے غصے میں، اس کے باپ نے کہا کیا ہوا؟ یہ جو صحابی رسول تھا یہ ہم نشیں تھا معاویہ کا. اس نے کہا میں اس کے پاس سے اٹھ کر آ رہا ہوں، ویسے تو وہ بڑی خبیث باتیں کرتا ہے، آج تو اس نے انتہا کر دی. جب مؤذن نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو فوراً غصے میں آ گیا اور کہا میرا دل کرتا ہے کہ یہ نام میں مٹا دوں. یعنی غرض کیا ہے؟ توحید. پتا ہے توحید اب اس حد تک محفوظ ہو چکی ہے کہ توحید کا کچھ نہیں کیا جا سکتا، تو اشہد ان محمد رسول اللہ کو مٹایا جائے. مد مقابل کون تھے؟ مولا امیر کی ذات. مولا امیر نے ایک دفعہ بھی نہیں، کہیں یہ نہیں ملتا، پورا آپ مذہبی لٹریچر پڑھ لیں، ایک جگہ بھی مولا امیر نے اپنی ولایت کو پیش کیا کہ میری ولایت کو تسلیم کرو. نہیں، آپ نے صرف ایک بات تسلیم کروائی، اشہد ان محمد رسول اللہ. یہی چیز ہے جس نے کربلا کو برپا کیا. یہی وجہ ہے اس کا بیٹا بھی اٹھتا ہے. انکار کس چیز کا؟ کوئی نبی نہیں آیا، کوئی وحی نہیں آئی، کوئی نبی نہیں تھا. معاذ اللہ یہ بنی ہاشم نے ڈھونگ رچایا اپنے اقتدار کے لیے، یعنی نفی ہے رسالت کی. یہی وجہ ہے امام حق نے، چوتھے امام نے بازار کے اندر کیا بات کی؟ جب کہا گیا کون جیتا، تنزن پوچھا جنگ میں کون جیتا، آپ نے فرمایا آزان ہونے دے. اگر ابو سفیان کا نام آزان میں آئے سمجھ لینا ہم ہار گئے.
اگر محمد مصطفیٰ کا آئے تو سمجھ لینا ہم جیت گئے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. توجہ ہے جانے محترم. میں پس منظر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت یہ کون سی قوت ہے جسے آل سعود کہتے ہیں, اس کی ابتدا کیا, اس کی بنیاد اور اس کے پیچھے حقیقی نظریہ کیا ہے. ابو سفیان کا بنیادی مقصد یہ تھا کسی طور سے رسول اللہ کو نکالا جائے, کیونکہ جب رسالت نکل گئی, احترام و تقدس سے محمد مصطفیٰ ختم ہو گیا, اس کے بعد پھر مسئلہ حل ہو جائے گا. کیوں اتنے مظالم کیے گئے کربلا کے, یہ سارے مظالم آل محمد کی ہستیوں کو اس حد تک کیوں تباہ و برباد کیا گیا, اور ایسے شرمناک اعمال کیوں انجام دیے گئے کہ مقدورات عصمت کو قید کیا, اور یہ تمام مظاہر اور کربلا میں امام کی لاش کے ساتھ ظلم. مقصد کیا ہے؟ لوگوں کے ذہنوں میں ان ہستیوں کو, سرکار رسول سے وابستہ ہستیوں کو اس حد تک پامال کر دو کہ لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ اگر یہ کوئی اعلیٰ و عرفہ ہوتے تو پھر ان کا یہ انجام نہ ہوتا. بنیادی مقصد یہ ہے, نہیں تو قتل کر لینے سے مقصد تو حل ہو جاتا. جب ایک شخصیت سامنے ہی نہیں رہی جو مد مقابل ہے تو غرض حاصل ہو گئی, مگر مقصد اس سے آگے تک کا ہے. اور اس کے بعد بنو عباس کا دور آتا ہے, بنو امیہ ہی کے دور میں ابتداءً کہاں سے روزوں کی پامالی کہاں سے شروع ہوئی؟ قبر امام حسین کو پامال کرنے کی کوشش, اور اس سے بھی پہلے قبر سیدہ کو مخفی کس لیے رکھا گیا؟ مولا امیر کی قبر کو مخفی رکھا گیا. کیوں رکھا گیا؟ یعنی کردار سے دشمنی نہیں تھی, کردار کے آثار سے بھی دشمنی تھی. توجہ چاہوں گا. اب مقصد کیا ہے کہ روزوں کو بھی پامال کیا جائے. کیوں؟ دشمنی آگے تک لے جائی جائے گی, کیونکہ اصل میں احترام اور تقدس حضرت مصطفیٰ کا پامال کرنا. اب ہم, یہ ہے تاریخی پس منظر, اسے ایک طرف رکھیے. ہم اس تاریخ کو دیکھیں کہ آل سعود اوپر کس طرح سے آئیں. سلطنت عثمانیہ کی پامالی کے بعد, خلافت عثمانیہ کی پامالی کے بعد, اب حجاز کی جو سرزمین ہے جو کعبہ اپنے اوپر رکھتی ہے, تمام مسلمان اس سے ایک وابستگی رکھتے ہیں. خانہ کعبہ کی صورت میں, خدا کے گھر کی صورت میں, اس سے اتنی سٹرونگ ایفیلیشن ہے خدا کے گھر سے ہر مسلمان کی کہ اگر کبھی بھی کوئی قوت ڈائریکٹ اس کے اوپر جائے گی تو مسلمان کا چاہے کوئی عقیدہ ہو, کوئی مسلک ہو, وہ ریزسٹ ضرور کرے گا. لہٰذا کوئی بھی یہ کوشش نہیں کرے گا کہ خانہ کعبہ کے اوپر ڈائریکٹ حملہ کرے, چاہے کوئی دنیا کی طاقت کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائے, اسلام دشمنی میں کتنی ہی آگے بڑھ نہ جائے, کبھی بھی ڈائریکٹ خانہ کعبہ پر نہیں جائے گی. یہ باطل قوتیں اس وقت بھی جانتی تھی. لہٰذا کیا گیا, مسلمانوں کے اندر سے کوئی ایسی قوم ڈھونڈی جائے جو ظاہراً تو مسلمان ہو مگر حقیقتاً اسلام کے خلاف ہو. ایسے میں اس وقت دو ایسے قبائل ملے, ایک شریف حسین کا, ایک یہ آل سعود کا. دونوں میں سے کسی کو بھی دیا جا سکتا تھا. شریف حسین خود حجاز کے رہنے والے تھے, آل سعود نجد کے رہنے والے, مگر یہ طاقت دی گئی آل سعود کو, ان کو بٹھایا گیا حجاز پہ. اس کی دیگر سیاسی وجوہات بھی تھی, شریف حسین کا اپنا مزاج, مگر اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو آل سعود کے عقائد تھے, سلفیت جو ان کی عقائد میں تھی, وہ بہترین طریقہ تھا اسلام کو ہمیشہ کے لیے کمزور کرنے کا, کیونکہ ان کے عقائد ایسے تھے جو دیگر تمام عالم اسلام میں کوئی ایسے عقائد ہی نہیں تھے. اپنے سوا ہر کسی کو کافر سمجھنا, یہ ان کی ایک ایسی خوبی تھی جو سوائے ان کے کسی میں بھی نہیں تھی. اور اب یہ دیوبند کے اندر در آئی ہے, اس کے علاوہ عالم اسلام کے کسی فرقے کے اندر یہ چیز نہیں تھی کہ اپنے سوا باقی سب کو مشرک سمجھا جائے. دوسرا, رسول خدا نے جس چیز کو ہمیشہ نفی کی, عرب نیشنلزم, آپ نے تمام مسلمانوں کو یہ احساس دلایا, یاد رکھو سب انسان برابر, حتیٰ آپ کا آخری خطبہ الناس کلہم بنو آدم وخلق اللہ آدم من تراب, کہ اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا اور سارے جو ہیں خلق اللہ آدم من تراب, وہ مٹی سے بنے تھے, لہذا ساری برابر ہیں. اس چیز کی نفی ہوتی تھی آل سعود سے. آل سعود قطعاً بھی انسان کی برابری کے قائل نہیں. وہ کس چیز کے قائل ہیں؟ عرب نیشنلزم. اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہوگی؟ جو سرزمین حجاز کی سرزمین کہلاتی تھی, نام بدل کے اس کا سعودیہ عربیہ رکھ لیا گیا. یعنی اس سے زیادہ قوم پرستی کی کیا دلیل ہو سکتی؟ جس جگہ کھڑے ہو کے حبیب خدا نے 23 سال دنیا کو بتایا کہ کوئی قومیت کا فرق نہیں ہے, ایک ہی قومیت ہے اور وہ ہے اسلام, وہاں کھڑے ہو کر اگر یہ کام کیا جائے کہ انسان میں برابری پیدا کر دی جائے, اس سے زیادہ تعلیمات کو مسخ کرنا اور کیا ہوگا؟
لہذا وہ آل سعود سے مل سکتا تھا، لہذا انہیں طاقتور کیا گیا۔ سب سے بڑی وجہ وہاں ہے خدا کا گھر بیت اللہ، اور بیت اللہ اتنی طاقت رکھتا ہے، اس سے ایک عبادت مسلمانوں کی سالانہ عبادت مخصوص ہے جسے حج کہتے ہیں، اور حج اتنی بڑی اور عظیم عبادت ہے، یہ اتنی بڑی پولیٹیکل عبادت ہے، اس کے اندر اتنی بڑی پولیٹیکل سینس ہے، اتنی معاشرتی سینس ہے کہ اگر ایک حج بھی اپنی اصل روح کے ساتھ ہو جائے تو تمام عالم اسلام کے مسائل ختم ہو جائیں۔ کیوں؟ حج ان مسلمانوں کی یونٹی کا نام ہے۔ اگر یہ صحیح ہاتھوں میں رہے تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے کہ صرف 1 سے 2 سال کے اندر تمام عالم اسلام متحد ہو جائے، کیونکہ یہ ہے ہی اتحاد کے اوپر قائم۔ اسلام اکیلے میں عبادت انسان کر سکتا ہے، نماز اکیلے میں ہو جاتی ہے، خدا کہتا ہے نہیں، اٹھ کر مسجد میں جاؤ۔ آپ کے ہمسائے میں مسجد ہے، گھر میں نماز قبول ہی نہیں ہوگی۔ اگر آپ کے ہمسائے میں مسجد ہے، گھر میں خدا عبادت قبول ہی نہیں کرے گا، جاؤ اٹھ کر مسجد میں جاؤ۔ کیوں؟ انسان اکیلے زیادہ خشوع و خضوع سے عبادت کر سکتا ہے، اکٹھے عبادت میں تو آپ باؤنڈ ہیں کہ جو ہو رہا ہے وہی کیا جائے، جبکہ اکیلے عبادت کر رہے ہیں تو اپنی مرضی سے طویل عبادت کی جا سکتی ہے، مگر نہیں، خدا کہتا ہے وہ زیادہ قابل قبول ہے۔ کیوں؟ تم اکٹھے تو ہو رہے ہو، اسی لیے کہا مسجد میں جاؤ تاکہ روزانہ کی بنیاد پہ ایک دوسرے کو ملو۔ اگر نہیں کر سکتے ہو چلو ٹھیک ہے، پھر اب ایسا کرو کہ ہفتے میں ایک دن جمعے کی نماز ایسی ہے جس میں سارے اکٹھے ہو جاؤ، اور اپنے اپنے گھر کے ساتھ کی مسجد چھوڑ دو، ایک علاقائی مسجد میں آ جاؤ، تاکہ ہفتے کی بنیاد کے اوپر تمام مسلمان ایک دوسرے سے ملیں اور ایک اتحاد اور یگانگت بنے۔ چلو اگر یہ بھی کرتے ہو تو ٹھیک ہے، اب ایسا کرو عید کے نام کے اوپر 2 نمازیں رکھ دی ایسی کہ اپنے اپنی علاقے کی مسجد بھی چھوڑ دو، شہر کی جامع مسجد کے اندر آ جاؤ، یعنی ایک بڑی سطح کے اوپر سارے آپس میں ملو۔ پریکٹس کس چیز کی ہو رہی ہے؟ آپس میں ملنے کی، آپس میں اکٹھے ہونے کی۔ توجہ ہے نا جان محترم؟ اور اس کے بعد سالانہ بنیاد پہ کہا اپنے اپنے ملکوں کو بھی چھوڑ دو، سارے ایک میدان کے اندر اکٹھے ہو جاؤ، یعنی سارے ایک بڑے لیول کے اوپر، یعنی ایک دنیاوی لیول کے اوپر، پہلے محلے کی سطح سے اٹھایا آہستہ آہستہ، اور سالانہ بنیاد پہ ایک ایسا اجتماع میں لے آئے جہاں پورا مسلمان اکٹھا ہو جائے، کوئی کالا کوئی گورا کچھ نہ رہے، سب اکٹھے ہو جائیں۔ اگر حج کو صحیح استعمال کیا جائے اس کی روح کے ساتھ، صرف 1 سال کے اندر تمام عالم اسلام ایک ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ایک عظیم عالم دین نے بڑا عظیم جملہ کہا تھا یہ جو حج ہو رہا ہے یہ رسمی حج ہے۔ فرمایا یہ رسمی حج ہے، یہ ابراہیمی حج نہیں ہے، یہ ابراہیمی نہیں ہے، یہ رسمی حج ہے۔ اور کمال جملہ کا فرمایا اگر ایک حج بھی یہ امت 1 سال مل کے اگر ایک بھی ابراہیمی حج کر لے تو تمام صنم کدائے عالم ویران ہو جائے۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم کیا عظیم جملہ۔ اور اسی پہ ایک عالم نے بڑا لطیف، بڑا تلخ مگر بڑا حقیقی جملہ کہا ہے کہ ہم جو عزاداری کر رہے ہیں رسمی عزاداری ہو گئی، زینبی عزاداری نہیں رہی۔ اگر 1 سال بھی شیعہ مل کے زینبی عزاداری کر لے تو دنیا کی تمام یزیدیت مٹ جائے۔ یہ بات بڑی سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر 1 سال بھی یہ قوم مل کے زینبی عزاداری کر لے، رسمی نہیں، اور یہ امت اگر یہ جو رسمی حج ہے اگر یہ 1 سال بھی یہ ساری امت مل کے ابراہیمی حج کر لے، صنم کدائے عالم ویران ہو جائے، یہ جو بڑے بڑے بت کھڑے ہو گئے ہیں ان کی حیثیت اور اوقات مٹ جائے۔ تو دنیا جانتی تھی کہ یہ حج میں کتنی طاقت ہے، لہٰذا ایک ایسی قوم کے حوالے کیا گیا، ایسے قبائل کے جو اس کی اصل روح کو مسخ کر دیں، اور انہوں نے اتنا مسخ کیا ہے کہ جو کمبائن کرنے کے لیے فیکٹر تھا، جو اتحاد و یگانگت کا، وہی تفریق کا باعث بن گیا۔ یعنی جہاں سے پوری امت کو متحد کیا جا سکتا تھا وہی مرکز بن گیا امت کو ڈیوائیڈ کرنے کا، امت کو برباد کرنے کا، ٹکڑے کر دینے کا۔ شرک کے فتوے بانٹے ہی تب جاتے ہیں، حج پہ ہی وہ کتابیں دی جاتی ہیں جو زہر گھول دیتی ہیں عالم اسلام کے اندر، یعنی جو اصل روح تھی حج کی اس کو ہمیشہ کے لیے پامال کر دیا گیا، اس کو فنا کر دیا گیا۔ لہذا آل سعود وہ کام کر سکتے تھے، انہیں بٹھایا اس غرض سے گیا، اور پھر ایسے باطل عقائد بنائے گئے جو 1400 سال میں مسلمانوں نے سنے ہی نہیں تھے۔ اور سب سے بڑا حملہ کس پر کیا گیا؟ سرکار رسالت کی ذات پر، جس ابن تیمیہ کے عقائد کے اوپر بنیاد رکھی گئی سلفیت کی، خود اس کا یہ جملہ ہے نقل کفر نباشر کہ عالم اسلام کا سب سے بڑا بت روضہ رسول ہے۔
یعنی اس سے بڑھ کر اور کیا سفاکیت ہوگی کہ روزہ رسول کو عالم اسلام کا سب سے بڑا بت قرار دیا. یعنی کیا گیا بنیادی طور پہ توحید سے ضد بنا دیا. کس کو؟ سرکار رسالت کی ذات کو. جبکہ خدا کہہ رہا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعوا. خدا نے اپنے آپ کو شرط میں رکھا ہے اتباع مصطفیٰ کی. ان کنتم، ان شرطیہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو. ان ہوتا ہے شرطیہ. خدا نے مصطفیٰ کے ساتھ شرط نہیں لگائی، اپنے ساتھ شرط لگا لی. ان کنتم تو، اگر مجھ سے پیار کرتے ہو، اگر مجھ سے نہیں کرتے پھر تو جہنم میں ہی جاؤ، مگر اگر مجھ سے پیار کرتے ہو تو مانو مصطفیٰ کو. یعنی توحید اور مصطفیٰ میں ضد نہیں ہے، توحید تو مصطفیٰ کی شرط ہے. توحید تو مصطفیٰ کی شرط ہے. مگر کیا گیا؟ ان روزوں کو ضد بنا دیا گیا. کس کی؟ وہ بھی توحید کی. اور آج تک سعودیہ کی طرف سے جو فنڈنگ ہے اس میں بڑے بڑے مدارس جو ہمارے پاکستان میں بنے ہیں، خصوصاً جو نئے اسلام آباد میں بنے، آپ ان کے لیکچرز اٹھا کر دیکھیں. یعنی زہر ہے جو کھولا جا رہا ہے. ویڈیوز دکھائی جا رہی ہیں تمام ہندوستان پاکستان کے مزاروں کی کہ ان مزاروں پہ کیا کچھ ہو رہا. جسٹیفائی کرنے کے لیے اس اقدام کو کہ کس وجہ سے روزوں کو گرایا گیا دکھایا جا رہا ہے. وہاں پر جاہل لوگ جا کر سجدے بھی کر رہے ہیں، جھک بھی رہے ہیں. یہ سب کچھ دکھا کر ثابت یہ کیا جا رہا ہے. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ مزاروں کو نہیں ہونا چاہیے، مزاروں کو برباد ہو جانا چاہیے. یعنی جہاں گناہ ہو، جہاں خدا کی خلاف ورزی ہو، اس جگہ کو برباد کر دو. یہ کیا نظریہ ہو؟ جو اعمال انجام دیے جا رہے ہیں جو خلاف حق ہیں انہیں ختم کیا جائے، نہ یہ کہ جگہ کو ختم کر دیا جائے. اگر یہی کلیہ بنا لیا جائے کہ جہاں جہاں خدا کی معصیت ہوگی اس جگہ کو گرا دیا جائے گا تو پھر عالم اسلام کی ہر مسجد کو گرا دینا چاہیے. کیا مسجدوں میں جھوٹ نہیں بولے جا رہے؟ کیا مسجدوں میں دھوکے نہیں دیے جا رہے؟ تو پھر مسجدیں گرا دی جائیں. اور تو اور پھر کعبہ کیوں قائم رہے؟ دنیا کے سارے جیب چور تو وہاں پر موجود ہیں. تو جہاں جہاں خدا کی نہ مانی جائے پھر اس جگہ کو گرا دیا جائے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. صرف اور صرف سفاکیت پیدا کی گئی. روزہ رسول کے متعلق عقائد سب سے بڑا عقیدہ تو یہی بنایا گیا جو چلے گئے وہ ختم ہو گئے. بعد پیغمبر یہ دو نظریات مقصد سے اس امت کے اندر انجیکٹ کیے گئے عقائد کے اندر. ایک، پیغمبر ہم سے بڑھ کر نہیں تھے، ہم جیسے تھے، خدا نے ان سے کام لے لیا، گئے، بس اب بات ختم ہو گئی. ایک یہ کہ مٹی میں مٹی ہو گئے، ایک یہ کہ ہم جیسے تھے. یہ دو عقائد ایسے ہیں کہ جو راسخ کیے گئے مسلمانوں کے عقائد کے اندر. ائمہ اطہار نے ان دونوں عقائد کو اپنے اپنے انداز میں ان کی نفی کی ہے. یہ جو ایک عقائد بنا کہ ختم ہو گئے، سلسلہ ختم، جو چلا جاتا ہے وہ مٹ جاتا ہے، اب کچھ بھی نہیں ہے. تعجب کی بات ہے، ہم سے لڑائی اس بات پہ ہوتی ہے یہ گزرے ہوئے پر لعنت بھیجتے ہیں. توجہ ہے عزیزان محترم، تعجب کی بات ہے. ایک طرف ان کے لیے کچھ کرو وہ قبول نہیں ہے، ان کے لیے مجلسیں کرو وہ قبول نہیں ہے، ان سے ثواب کے لیے لو لگاؤ قبول نہیں ہے. تو جب لعنت چلی جاتی ہے تو ثواب کیوں نہیں جاتا؟ ایسی ون وے ٹریفک چلائی گئی، اصالہ ثواب یہ سب کچھ حرام، یہ کل، یہ چہلم، یہ سب بدعتیں حرام، کیونکہ جو چلا گیا وہ ختم ہو گیا. یہ نظریے بٹھائے گئے. اس کی ایک بڑی خوبصورت مثال ہمیں خود سوائے محرقہ علامہ ابن حجر مکی، انہوں نے بھی اور ان کے علاوہ عبدالسلام ندوی، یہ جو ندوی گھرانہ ہندوستان کا، یہ سلسلہ آصفیہ کے جو مورخ ہیں ان میں سے وہ عبدالسلام ندوی، ان صاحب نے سیر الصحابہ کے اندر یہ روایت درج کی کہ مروان نے دیکھا کہ حضرت ابو ایوب انصاری وہ بڑے سینئر صحابی ہیں رسول خدا کے. یہ وہ صحابی ہیں کہ جب رسول خدا مدینے آئے ہیں تو ہمیں یہ ملتا ہے واقعات میں کہ آپ کی اونٹنی جا کے جناب ابو ایوب انصاری کے گھر کے آگے بیٹھ گئی تھی. بڑی فضیلت والے انسان. انہیں دیکھا کہ وہ قبر رسول پر آئے ہیں اور اپنے گال کو رسول کی قبر پہ رکھا. کس نے دیکھا؟ مروان نے. سیر الصحابہ میں یہ الفاظ درج. مروان نے دیکھ کر کیا کہا؟ اس نے کہا ہوش بھی ہے کہ کیا کر رہے ہو؟ اور بعض روایتیں، تفصیلی روایتیں دوسری یہ بتاتی ہیں کہ باقاعدہ لباس سے پکڑ کے انہیں گھسیٹا بھی قبر پہ سے. جناب ابو ایوب انصاری نے آگے سے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے میں اینٹ گارے کے پاس آیا ہوں؟ یعنی تمہارا کیا خیال ہے یہ جو قبر ہے یہ اینٹ گارے کے پاس آیا ہوں؟ میں رسول کی زیارت کو آیا ہوں. یعنی جناب ابو ایوب انصاری کے جواب نے بتایا کہ مروان کا کیا فکر تھی، مروان کا نظریہ کیا تھا قبر رسول کو لے کر، کہ جو قبر رسول زیارت رسول ہے ابو ایوب کی نظر میں
وہ اینٹ پتھر سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی مروان کی نظر میں. اب پتہ چلتا ہے یہ عقیدہ کہاں سے آیا ہے کہ قبر رسول تو صرف اینٹ پتھر ہے. ہمیں بھی معیار مل گیا ہمیشہ کے لیے. ہم بھی قبر رسول کو ایک معیار بنا کر دیکھیں گے. جو احترام کرتا نظر آئے یقیناً کوئی سلمان مزاج ہے, اور جو توہین کرتا نظر آئے لازمی ہے کوئی مروان مزاج ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یعنی یہ نظریہ تبھی سے تھا. میں نے عرض کیا یہ کوشش یہ کی گئی, توحید پہ شکست مل گئی. ان لوگوں نے کوشش یہ کی کہ اب جو دین بنایا جائے اس میں سے رسول کو مائنس کیا جائے. یہی وجہ ہے کہ جب عثمان حکومت ملتی ہے عثمان کو, یہی بدبخت ابو سفیان یہ حضرت حمزہ کی قبر پہ آئے. اس نے ٹھوکر ماری قبر کو اور کہا اٹھو اور اب دیکھو جسے بچاتے تھے اب ہمارے ہاتھ سے کون بچائے گا. یعنی اسلام نہیں تھا, کوشش یہ تھی کہ اب پیغمبر کو بیچ میں سے نکالا جائے. وہی حضرت حمزہ کی قبر جسے مٹی اٹھا کے جناب سیدہ نے خاک شفا کی پہلی تسبیح بنائی, اسی قبر کو یہ بدبخت ٹھوکر مار کے اس نے کہا اب کون بچائے گا. کیوں؟ کیونکہ دلوں کے اندر یہ ہے کہ اب کس کو بچایا تھا جناب حمزہ نے؟ توحید کو نہیں, توحید کو رسول نے بچایا, رسول کو بچایا تھا. رسول کو اب وہ کہتے اب کون رسول کو بچائے گا. حالانکہ رسول تو چلے گئے, تو اب بچانا کسے ہے, مارنا کسے ہے؟ مارنا ہے عقیدہ نبوت کو. اب سرکار رسول اللہ کی عظمت کی پامالی کرنی ہے. لہٰذا یہ اب وہ کہہ رہا ہے اب کون ہمارے ہاتھ سے بچائے گا. یعنی اب اس کا مقصد یہ ہے کہ رسول کی حرمت کو ختم کیا جائے. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی آپ حرم میں چلے جائیں, تعجب کی بات ہے, کہلاتے ہیں خادم حرمین شریفین, خادم الحرمین شریفین. اب خادم الحرمین ہونے کا مطلب ہے دو حرمین کا خادم. صیغہ تسنیہ ہے نا, ایک تو نہیں ہے, واحد تو نہیں رہا. خادم حرم نہیں, خادم حرمین. اس کا مطلب ہے دو حرموں کا خادم. یہ دوسرا حرم کون سا؟ پیغمبر کا. ایک خدا کا حرم خانہ خدا, دوسرا مسجد نبوی رسول کا حرم. حرمت نہیں مانتے, خود خادم حرمین ہے, حرمت نہیں تسلیم کرتے. یہی وجہ ہے آپ دیکھ لیں باہر کارپٹ پہ اگر سوئی بھی پڑی ہوگی آپ کو نظر آ جائے گی, اتنی روشنی ہے, مگر قبر رسول کے اوپر ایک 0 واٹ کا بلب بھی نہیں. کیا وجہ ہے؟ کہ حرمت تسلیم نہیں کرتے مگر خود خادم حرمین ہے. اور وہ ایک اکثر بزرگوں سے سنا ہوا ہے اور بزرگ جانتے ہوں گے, جب سید خوئی حضرت آیت اللہ خوئی جب آپ حج کے لیے گئے ہیں اور آپ کو باقاعدہ دعوت دے کر حج کے لیے بلایا, خدا کی قسم علماء حق کا شیعہ کبھی بھی ابلاغ حق سے رکتے نہیں ہیں. جب آپ کو بلایا گیا زیارت کے لیے اور آپ گئے تو مختلف جہاز آر تھے اور مختلف عرب روسا اور شیوخ آ رہے تھے اور خادم حرمین ہی آگے سے ویلکم کر رہا تھا. تو ہر کوئی, آپ جانتے ہیں کہ سفارتی آداب ہوتے ہیں کہ جب بھی اس طرح سے بڑی شخصیات آپس میں ملتی ہیں تو کوئی نہ کوئی تحفہ دیا جاتا ہے, تو سبھی تحفہ دیتے. جب جناب سرکار خوئی آئے ہیں تو سارے میڈیا کے سامنے اب ملاقات ہوئی خادم حرمین شریفین سے, آپ نے تحفتاً قرآن دیا, قرآن دیا. اور قرآن وہ جس کے اوپر لیدر کی کور چڑھا ہوا تھا, چمڑے کا اوپر کور تھا. جیسے اس نے قرآن لیا تو قرآن کو بوسہ لے کر چوم. فوراً سید خوئی نے فرمایا یہ آپ نے کس چیز کو چوما؟ خادم حرمین شریفین سے. یہ کسے چوما؟ کہا میں نے, کہتا ہے میں نے قرآن کو چوما. ہم نے فرمایا آپ نے قرآن کو نہیں چوما, اس پر تو جلد ہے, آپ نے تو چمڑے کو بوسہ دیا ہے. اس نے کہا نہیں, مقصد تھا قرآن کا احترام کرنا. ہم نے فرمایا یاد رکھو, ہم جو دور دور سے آ کے روزہ رسول کو چومتے ہیں نا, تو چومنا لکڑی کو چومنا مقصد نہیں ہوتا, اندر موجود پیغمبر کا احترام ہوتا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. توجہ ہے جانے موت. یہ باطل نظریہ پہلے سے اندر رس سے کیا گیا. کیا کیا جائے؟ سرکار رسالت کی عظمت کو پامال کیا جائے. میں نے عرض کیا کربلا کے بعد جتنے مظالم کیے گئے, کیوں؟ شخصیتوں کا احترام ہی دل سے نکل جائے, لگے کہ جو اپنے آپ کا نہیں کچھ تحفظ کر سکتے ہمارا کیا کریں گے. یہی وجہ ہے کہ جب سامرا کے اندر بمباری ہوئی اور آئمہ کے حرم پامال ہوئے, اور اس کے بعد آپ دیکھیں مسلسل مختلف میڈیا کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے, یوٹیوب پہ اس طرح کے لیکچر تقاریر ہیں, ہر کسی میں یہی بات کی جا رہی, جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکے وہ دوسروں کے لیے کیا تحفظ کا باعث بنیں گے. اور یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے, یہ اہل سنت کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا. عبد القادر جیلانی, شیخ عبد القادر جیلانی بڑا مرتبہ اور مقام ہے. یہ جتنا بھی صوفی اہل سنت طبقہ ہے,
عالم اسلام میں صوفی اور ہمارے ہاں جو بریلوی کہلاتے ہیں، جتنا بھی بریلوی طبقہ ہے مسلمانوں کا، اس کے ہاں ایک خاص مقام ہے شیخ عبد القادر جیلانی کا. جب بغداد میں ان کے مزار کے بھی گنبد کو گرایا گیا، اس پہ بھی بمباری ہوئی، وہ گنبد گرا، ان کے اوپر بھی یہی اشکال اٹھایا گیا. جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکا وہ تمہیں کیا بچائیں گے. یعنی بنیادی فکر دیکھیے کہ کیا ہے. روزے پامال کر کے مقصد کیا ہے کہ اب دیکھو جو خود کا نہیں تحفظ کرتے تمہارا کیا کریں گے. دیکھا جائے خدا کا حرم پامال ہوا، 2 مرتبہ کعبہ مسلمانوں کے ہاتھوں گرا. کیا معاذ سما معاذ اللہ خدا سے یہ کہا جا سکتا ہے جو اپنا گھر نہیں بچا سکا وہ ہمارا گھر کیا بچائے گا. توجہ ہے جان محترم. صرف اور صرف باطل سوچ کو پھیلایا جائے، یہی وجہ ہے. سادہ لوگ مسلمان جاتے ہیں حج اور عمرہ کرنے، واپس کیا بن کے آتا. کس طرح سلفیت کو پھیلایا گیا. اہل حدیث جیسا خشک محض مذہب، صرف اللہ بس اللہ اللہ اللہ، اور کوئی ہے ہی نہیں، صرف اللہ ہی اللہ. اتنا خشک مذہب پھیلا کس وجہ سے؟ صرف کعبہ کی وجہ سے. اگر آج ان کے ہاتھ سے کعبہ نکل جائے، سلفیت وہابیت 2 دن روئے ارض کے اوپر نہیں رہ سکتے. اتنا خشک مذہب ہے، کوئی قبول نہ کرے. صرف اور صرف کعبہ کی متولی پن ان کو بچائے ہوئے، صرف اور صرف کعبہ کے اوپر حکمرانی. اور یہی اسی سوچ اور فکر سے انہیں دی گئی تھی. انہوں نے جو اسلام کو نقصان پہنچایا اس میں ایک یہ نیشنلزم کو لے کر آنا، وہ ایک تصور امت اور وحدت ختم کر دیا. سیکنڈلی کعبہ کا کبھی صحیح استعمال نہ ہو سکے. ایک ٹھیک حج ہو گیا مسئلے ختم ہو جائیں گے. سارے مسئلے عالم اسلام کی غربت کیا، معاشرتی مسائل کیا، سیاسی مسائل کیا، سبھی ختم ہو جائے، ایک حج ٹھیک ہو جائے. حج برباد کیا. تیسری چیز، نعرہ تکبیر کو اس حد تک خطرناک ثابت کر دو. اتنا مشکل آج نعرہ تکبیر اتنا نمازوں میں نہیں کیا جا رہا جتنا گردنیں کاٹنے کے لیے استعمال ہو. کس کی وجہ سے؟ جتنا معروف انہوں نے پیدا کیا دہشت گرد، سارا سعودیہ کی طرف سے. 9/11 سے لے کے دیگر جتنے واقعات اٹھا لیں، کہاں سے نکل رہے ہیں؟ سارے سعودیہ سے نکل رہے ہیں، سب وہاں سے آ رہے ہیں، سارے انہوں نے تیار کی. اور اگر ان کے نہیں ہیں تو فنڈنگ ان کی ہے. اور ان سب نے کیا ہے اسلام کے لیے؟ کون سا مارکا ابھی تک یہ تمام نامور دہشت گرد کر سکے؟ کوئی ایک کارنامہ جو انہوں نے انجام دیا اسلام کے لیے؟ خاک نہیں کیا، صرف اسلام کو بدنام کیا. اسلام کو ایک ایسا جنگلی مذہب ثابت کیا کہ جو آج کل کے دور میں کوئی بھی مناسب انسان قطعاً بھی قبول نہ کرے. اس کی ظاہری تصویر کو اتنا مسخ شدہ کر دیا کہ کوئی بھی اس مذہب کو آج 2014 کے اندر ایک انسانی مذہب تسلیم ہی نہ کرے. یہی وجہ ہے آپ دیکھتے ہیں انسان ظلم کرتا ہے نا تو ہمیشہ اسے چھپاتا ہے. ایک آپ کی نظر میں ایک شے گناہ نہ بھی ہو، آپ کی نظر میں ایک شے گناہ نہ بھی ہو، جائز ہو، مگر آپ کو پتا ہے کہ زمانہ اسے برا سمجھتا ہے، آپ اسے چھپ کے انجام دیں گے، ظاہر میں نہیں کریں گے، چاہے آپ کی نظر میں وہ ٹھیک عمل کیوں نہ ہو. ایسے ہی ہے جی، انسان کبھی بھی وہ عمل جو معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہو اسے اوپن نہیں کرتا. کیا وجہ ہے؟ قتل کیا جا رہا ہے، گردنیں کاٹی جا رہی ہیں اور ویڈیوز بنا کر اسے پھیلایا جا رہا ہے. باقاعدہ قتل کرتے ہوئے نشاندہی کی جا رہی ہے کہ یہ عمل کر رہے ہیں، اس وجہ سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے ان کی نظر میں جائز ہوگا انسان کے گردن کاٹ دینا، جائز ہوگا، پر وہ نہیں جانتے کہ عمومی طور پہ ان اعمال سے نفرت کی جاتی. کلیجے چبائے جا رہے ہیں، دل نکال کے چبایا جا رہا ہے اور ویڈیو بنا کر دنیا کو دکھائی جا رہی. کیا کرنے والے کو یہ نہیں پتا، چاہے اس کی نظر میں ٹھیک ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ لوگ اس عمل سے محبت نہیں کریں گے، نفرت کریں گے؟ تو پھر یہ پھیلائی کیوں جا رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے مقصد ہی یہی ہے کہ نفرت پیدا ہو. گردن کاٹ کر ویڈیو بنائی اس لیے جا رہی ہے کہ اس عمل سے نفرت کی جائے. یعنی صرف اور صرف اسلام کا اصل چہرہ مسخ کرنا. بنیادی ٹاسک یہ ہے کہ اصل اسلام کے چہرے کو پامال کر دو، اس حد تک مسخ کر دو اس چہرے کو کہ کوئی مناسب انسان اس کی طرف رغبت نہ کرے. یہ کیا آل سعود نے بنیادی طور پہ. روزوں کو منہدم کیا. اگر جنت البقیع کی ہم بات کریں، جنت البقیع کی پہلی قبر جو ہے وہ حضرت عثمان بن مظعون کی بنی. جب مدینے آنا ہوا سرکار رسول اللہ آئے، جو سب سے پہلا صحابی فوت ہوا وہ تھے حضرت عثمان بن مظعون. یہ رسول کے ایسے صحابی تھے اور مولا علی کے بچپن کے دوست تھے. مولا علی سے ایک تعلق ان کا بڑھ کر تھا کہ یہ مولا علی کے دوست ہیں. انہی کے نام پہ مولا علی نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا تھا. جو عثمان بن علی ہیں
اور جس نام کا آج عالم اسلام غلط استعمال کی کوشش کرتے ہیں کہ مولا علی کی کہیں اور محبت ثابت کی جائے، بنیادی طور پہ وہ یہ آپ کے بچپن کے دوست تھے عثمان بن مظعون، ان کے نام پر مولا علی نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا تھا۔ عثمان بن مظعون، اور اتنے قداور صحابی تھے۔ اب یہی نظریہ دیکھ لیجئے، جو فتویٰ لیا گیا تھا وہ بھی ایک بہت طویل ڈیٹیل ہے، انشاءاللہ کبھی اس پر بات ہوگی، کہ آل سعود نے جو ظاہر مفتیوں سے جو ظاہری ایک فتویٰ لیا تھا اپنے اس عمل کے لیے، اور اس میں قبروں کو برابر کر دینے کا، کہ زمین کے ساتھ برابر کر دی جائیں، اس میں فتوے میں یہ بات شامل تھی کہ قبروں کو زمین سے اوپر ہونا نہیں چاہیے، انہیں زمین کی سطح کے ساتھ ہموار ہونا چاہیے۔ جبکہ جو پہلی قبر، اب حقیقتاً دیکھنے کی یہ بات ہے کہ 1400 سال بعد انہیں یہ بات یاد آئی۔ 1400 سال میں تو خود وہ خلیفہ گزرے ہیں جن کے عمل کو یہ سنت قرار دیتے ہیں، کیا ان کو یہ قبریں نظر نہیں آئی؟ ٹھیک ہے، جناب سیدہ کی قبر تو بعد میں بنی، جناب حوا کی تو پہلے سے موجود تھی۔ پھر خلفاء کے جن کے یہ قصیدے پڑھے جاتے ہیں کہ اتنے ہزار مائل پر ان کی حکومت تھی، وہ اتنے ہزار لاکھ مائل کے اندر آج بھی وہ نبیوں کی قبریں موجود ہیں جو زمین سے ٹھیک ٹھاک بلند ہیں، آج اگر موجود ہیں تو تب بھی بلند ہوں گی۔ تو کیا خلفاء نے ان قبروں کو دیکھ کر کچھ نہیں کیا؟ یہ کسی کو دین اور شریعت یاد نہیں آیا، 1400 سال بعد انہیں یاد آیا۔ اور جبکہ بخاری شریف میں جناب عثمان بن مظعون، میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھا، آج نہیں 7-8 سال پہلے پڑھا تھا، جناب عثمان بن مظعون کی متعلق ایک روایت ہے آپ کی قبر کے متعلق، اور وہ بھی کس انداز میں ہے، بیان کرنے والے کی ذہنیت بھی اور لکھ دینے والے کی ذہنیت کا اندازہ کریں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، راوی کہتا ہے، صحابی ہے، راوی کہتا ہے کہ ہم میں سے، یعنی صحابہ میں سے، بڑا کودنے والا، بڑی چھلانگ لگانے والا، بڑا کودنے والا اسے تصور کیا جاتا تھا جو بڑی چھلانگ لگا لے، اسے تصور کیا جاتا تھا جو عثمان بن مظعون کی قبر پہ سے چھلانگ لگا لے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ صحابی کہتا ہے ہم میں سے بڑا کودنے والا، بڑی جمپ لگانے والا اسے سمجھا جاتا تھا جو عثمان بن مظعون کی قبر پہ سے چھلانگ لگا لے۔ تو اس کا مطلب ہے عثمان بن مظعون کی قبر کوئی ایسی تھی جس پر سے چھلانگ لگائی جا سکے، اور یہ پہلی قبر ہے جو حکم رسول سے بنی ہے۔ بقیہ قبرستان کی بنیاد پیغمبر نے بنائی، پہلی قبر عثمان بن مظعون کی، دوسری رسول کے بیٹے ابراہیم کی بنی۔ یہ جناب رسول اللہ نے اپنے سامنے قبرستان آباد کیا، اس سے پہلے وہاں پر نہیں دفنائے جاتے تھے۔ جو یہودی تھے جو پہلے سے وہاں رہتے تھے وہ اس کو قبرستان بطور استعمال نہیں کرتے تھے۔ یہ پیغمبر نے سب سے پہلی قبر بنوائی عثمان بن مظعون کی۔ بخاری شریف میں روایت ہے، صحابی کہتا ہے ہم میں سے بڑا کودنے والا وہ ہوتا تھا جو اس پہ سے کود جائے۔ اس کا مطلب ہے قبر اتنی ہوگی کہ اس پہ سے کودنا ایک کمال ہوگا۔ اگر زمین کے ساتھ برابر ہوتی تو کودنے کی ضرورت کیا تھی؟ لہذا کاش اچھل کود کے اوپر توجہ دی ہوتی۔ مقصد صرف یہ ہے اور کوئی مقصد نہیں تھا، مقصد صرف یہ ہے کہ عالم اسلام میں بربادی لی جائے، سرکار مصطفیٰ کی عظمت کو ختم کیا جائے، مٹا دیا جائے۔ لہذا تب سے لے کر اب تک یہی کوششیں ہو رہی، یہی مسلسل۔ آل سعود کی جتنا بھی لٹریچر، میں نے خود وہ لٹریچر پڑھا ہے جو حاجیوں کو دیا گیا اور جو بانٹا جاتا ہے، اس میں کوشش یہی ہے کسی صورت حرمت پیغمبر کو، اہل بیت کی حرمت پامال کرنا، اس کا مطلب ہے پیغمبر کی حرمت پامال کرنا۔ مقصد یہ ہے یہ حرمت نکل جائے، اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ مگر آل محمد نے جس چیز کو میک شور کیا وہ اپنی امامتیں نہیں تھی، وہ سرکار رسول اللہ کی رسالت۔ اسی لیے میں نے شہداء کے متعلق جو مجالس اس میں بھی آپ کے سامنے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ ہماری ناکامی یہ نہیں ہے دنیا ولایت علی کو تسلیم نہیں کرتی، نہیں، وہ ہماری ناکامی نہیں ہے، وہ خدا ظرف دیکھ کر ولایت علی تقسیم کرتا۔ ہماری ناکامی نہیں ہے لوگ ولایت علی کو نہیں مانتے، ہم اس وقت ناکام ہو جائیں اگر یہ امت کہے ہم خدا کو تو مانتے ہیں مصطفیٰ کو نہیں مانتے، کیونکہ یہ ہمارے ائمہ کا مقصد تھا کہ کچھ اور ہو جائے۔ مولا علی کے پاس بڑا اچھا چانس تھا باقی ائمہ کی نسبت، لشکر آپ کے پاس تھا، آپ کہتے سنو تم نے پہلے جنہیں ماننا مان لیا پیغمبر کے بعد، مگر اب تم مجھے مانو کہ میں صرف ظاہری خلیفہ نہیں ہوں، میں ولایت کا حامل ہوں، میں خلیفہ بلا فضل ہوں۔ کبھی مولا نے منوانے کی کوشش نہیں کی، کبھی نہیں، جیسے رسول اللہ نے کبھی اپنا آپ منوانے کی کوشش نہیں کی۔ جب بھی کوئی آیا مان خدا ایک ہے، خدا کو مان۔ آپ نے جنگیں لڑی لا الہ الا اللہ کے لیے، اجر کیا ملا؟ خدا نے خود کو شرط بنا لیا مصطفیٰ کی۔ یاد رکھو اب کوئی مصطفیٰ کو مان ہی نہیں سکتا، ایک ہی صورت ہے ماننے کی، پہلے خدا کو بطور شرط تسلیم کرو۔
یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے بھی اسی لطیف انداز کو آگے پھیلا دیا. یہ نہیں کہا اٹھو اور منہ اٹھا کر علی کو مان لو، فرمایا من کن تو مولا ہو فہذا علی ان مولا، علی اس کا مولا جس کا میں مولا ہوں، جس کا مصطفیٰ نہیں وہ علی تک پہنچ ہی نہیں سکتا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو یہ بنیادی طور پہ جو آل سعود ہے یہ سفیانیت ہے. بنیادی طور پہ آپ اسے صرف ایک ظاہری گروہ کے طور پہ تسلیم نہ سمجھیں کہ یہ ایک ہے اور ان کو حکومت کا موقع مل گیا تو یہ اپنی منمانیاں کر رہے ہیں. یہ وہی نظریہ ہے جو معاویہ کا تھا، یہ وہی ہے جو سفیان کا تھا، یہ اسی کی نسل ہے، یہی سفیانیت ہے. ہم نے کیا کرنا عزیزان محترم؟ ہم میں اب یہاں سے ہماری ذمہ داری کا احساس ہوتا کہ ہم تاریخ کو تو پڑھ کے ہم روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں. ہر امام کے حرم پہ ہم جا کر کہتے ہیں مولا اگر ہم ہوتے ہم آپ کا ساتھ دیتے. آج کی تاریخ میں ہم کیا کر رہے ہیں یہ میٹر کرتا. ہم آج کیا کر رہے ہیں؟ سفیانی اپنا کام کر رہا ہے تو کہیں نہ کہیں سید خراسانی بھی اپنا کام کر رہے ہیں. ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس کر اس خطے میں بیٹھ کر کچھ اور نہیں، کم از کم تو ہم ایک ڈسپلن احتجاج تو کر سکتے ہیں جس کا حق تمام انسانوں کو حاصل ہے. تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ اگر ہمارے ادارے کی مجلس ہو اور 500-600 افراد ہوں اور اگر احتجاج کی بات آئے تو دوسرے جگہوں سے آ کر بھی 250-300 سے اوپر تعداد نہ جائے. یہ اب ایک تلخ پہلو ہے کہ نہیں؟ آپ کو پتا چلے، مجھے پتا چلے کسی نے میری ماں کی قبر کو مجروح کیا ہے، میں کوئی سطح نہیں چھوڑوں گا احتجاج کی. کیسے ممکن ہے کہ قبر زہرا وہ بھی کھلے آسمان کے نیچے ہو؟ جب تک اس پر سایہ نہ ہو جائے کیسے قرار آ جائے، کیسے سکون آ جائے؟ آپ اس کو صرف ظاہری پولیٹکس اور اس میں نہ دیکھیں، چیزوں کو حقیقی تناظر میں دیکھیں. ہمارے علماء، خدا تعالی علماء کا سایہ سلامت رکھے، قطعاً بھی حقیقت سے بے بہرا نہیں ہے اور نہ ہی وہ ہماری فضول انرجی ضائع کروانا چاہتے ہیں کہ ان مواقع کے اوپر ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ احتجاج کرو. نہیں، اس کے پیچھے فلسفہ ہے، پورا دین اس کے پیچھے ہے. وہ لوگ جو صرف ظاہر بین ہے اور صرف ظاہری چیزوں کو اور صرف پولیٹیکل تناظر میں دیکھتے ہیں، قطعاً حقائق کے اندر نہیں جا سکتا. یہ سفیانیت ہے اور اس کے مقابل میں دینی قوتیں بھی ہیں اور ہمیں اس وقت کی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہوگا. اسی لیے میں نے آپ سے عرض کی کوئی اور مذہبی لٹریچر اگر نہیں بھی پڑھا، ایک اچھی مناسب کتاب امام وقت کے حوالے سے ضرور پڑھیں اور آپ یہ چاہ کر پڑھیں کہ یا اللہ میری آنکھوں کو کھول اور میں دیکھوں کہ حقائق کے تناظر میں چیزوں کو کیسے دیکھنا ہے. آپ کو آج کی ساری پولیٹکس سمجھ میں آ جائے گی اگر آپ امام وقت کے حوالے سے کوئی ایک کتاب پڑھ لیں، ایک اچھی اور بہترین کتاب. آپ کو خود پتا چل جائے گا آج ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں اور کیا ہونے والا. دیکھیے میں نے عرض کروں کہ بطور شیعہ ہمیں ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں جو جنگ دشمن نے مسلط کی ہے، ان کا کام تھا آغاز کرنا، یہ اس کا انجام نہیں، انجام ہم رکھتے ہیں. وہ کہنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہمارے سوا کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جو بتا سکے کہ کل کو کیا ہو سکتا، صرف ہم ہیں جو جانتے ہیں کل کو کیا ہو سکتا. لہٰذا اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہمیں کرنا ہے. اگر سفیانی اپنی محنت کر رہے ہیں تو سید خراسانی کے اپنی محنت کریں، امام زمانہ کے ماننے والے اپنا کام کریں. آپ دیکھیں انشاءاللہ وہ وقت آ رہا اور اب بھی آل سعود کی وہ چمک دمک اور ہمت باقی نہیں رہی. ماضی کے اندھیروں میں جو کرنا تھا کر لیا، مگر اب ان میں بھی یہ دم نہیں باقی رہ گیا. اور اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو وہ حج پہ جائے اور جو حج کر کے آئے ہیں آپ ان سے پوچھئے، اب کعبہ میں لبیک یا حسین کے نعرے بلند ہوتے. اب وہ وقت ماضی کے گزر گئے، اب ان کے اندر یہ دم نہیں ہے. تب شیعہ تھے، عزاداری کرتے تھے، معاملہ ایسے ہی تھا. شیعہ تھے، وقت کی طاقت نہیں تھے. اب شیعہ ہیں، حکومتیں اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں. اب شیعہ ہیں اور طاقت اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں. اب بے بس نہیں ہیں، اب شیعہ بابس ہو چکے ہیں. ہاں ہمیں بطور سب کانٹیننٹ کے شیعہ ہمیں بھی یہ سوچنا ہے کہ کامیاب شیعہ کیسے بننا. شیعہ تو ہم ہیں، عزاداری ہم بھی کر رہے ہیں، مگر ہم دوسروں سے سیکھیں کہ آخر وہ کس طرح طاقتور ہوئے. اب تو ہمارے سامنے کامیاب مثالیں بھی ہیں. ہم بھی ذرا غور و فکر کریں اور اپنی قوم کے لیے سوچیں بھی اور اپنی قوم سے منسلک بھی رہیں. نہیں تو یاد رکھیں خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو خود کی حالت کو نہ بدلے. یہ عزیز اور یاد رکھیے اور سوچئے، خدا کی قسم جیسا بھی ہے گو کہ ان کے ہاتھ میں ہو تو یہ روضہ رسول کو بھی گرا دیں، مگر بے بس ہیں کہ کر نہیں سکتے. مگر سوچئے کیا رسول خدا کو اس قبر میں چین ہوگا
جس سے چند قدم کے فاصلے پر رسول کی بیٹی کی قبر ہو اور اس کے اوپر سایہ بھی نہ ہو. سوچئے رسول اللہ اس قبر کے اندر اس مزار میں پیغمبر کی حالت کیا ہوگی کہ چند قدم کے پہلے تو خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ غربت زہرا کیا ہے کہ آج تک علماء امت ہمیں یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ واقعی قبر زہرا ہے. خاک مدینہ تیرے ذروں میں ابھی تک ہم بنت پیغمبر کی لہد ڈھونڈ رہے ہیں. یعنی غربت زہرا کا عالم یہ ہے کہ آج ٹھیک ہے نبی کی ہوں گی بیٹیاں 4 بیٹیاں 5 بیٹے جتنی بنا لو مگر ایمان سے مسلمان بتائیں پیغمبر دے کر تو ایک ہی بیٹی گئے تھے. یعنی کیا غربت ہوگی اس امت کی کہ وہ ایک بیٹی جو پیغمبر دے کر گئے یہ امت آج نہیں بتا سکتی کہ اس کی لہد کون سی ہے. اور جو لہد ڈکلیئر ہے جسے ثابت شدہ کیا گیا یا چلیے جسے مانا گیا عالم یہ ہے کہ تھوڑے فاصلے پہ روضہ رسول ہے اور چند قدم کے فاصلے پہ قبر زہرا ہے. بارش برستی ہے تو قبر زہرا پہ, دھوپ پڑتی ہے تو قبر زہرا پہ. اللہ جانے پیغمبر کی کیا حالت ہو. اور آگے بڑھ جائیے عزیز, ہم جانتے ہیں جب قبر بنی ایک رات میں علی ابن ابی طالب نے 40 قبریں کھودی. غربت زہرا دیکھیے 40 قبریں کھودی. خود مولا علی نے نہ یہ جان پائے کہ اصل قبر زہرا کون سی. کیا خوف ہوگا امت سے, ان کی بدبختی پر کتنا یقین ہوگا مولا امیر کو کہ 40 قبریں ایک رات میں مزدور بن کے مولا علی نے ایک قبر کھودے. ایک انسان مشکل پیش آتی ہے, علی کے ساتھ کوئی نہیں تھا, 40 قبریں مولا امیر نے کھودی. حسن و حسین چھوٹے ہیں, 40 قبریں کھودی جناب زہرا کے لیے مولا امیر نے ایک رات پہ. اور ہر قبر پہ بیٹھ کر مولا علی قرآن پڑھتے, ہر قبر پہ, تاکہ دیکھنے والے کو لگے زہرا کی قبر وہ ہے, دیکھنے والے کو لگے زہرا کی قبر وہ ہے. 40 قبریں کھودی, کیوں نہ پہچان پائے, ڈر تھا ان بدبختوں کا. مگر اگلا دن آتا ہے وہ بدبخت اس ارادے سے آتے ہیں اور کہتے کیا ہیں کہ یا علی ہمیں موقع ہی نہیں دیا کہ ہم بنت پیغمبر کی نماز پڑھ سکیں. اب کیا کرنا ہے, اب ہم قبر کھو دیں گے. جیسے یہ کہا نا قبر کھو دیں گے. غیرت علی ابن ابی طالب کا عالم یہ تھا کہ راوی کہتے ہیں میں نے اس سے زیادہ کبھی علی کو غضبناک نہیں دیکھا. میں نے دیکھا علی کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی, علی کی ہاتھ میں تلوار تھی اور مولا امیر آ گئے بقیہ میں اور کہا خبردار, تم نے میرا حق چھینا میں چپ رہا, تم نے میرے گھر پہ حملہ کیا میں چپ رہا, تم نے زہرا کی پسلیوں کو توڑا میں خاموش رہا. مگر بس اب اگر آج کسی نے قبر زہرا کو ہاتھ لگایا تو میں علی برداشت نہیں کروں گا. راوی کہتے ہیں علی کی سرخ آنکھیں دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے. میں کہتا ہوں خدا کی قسم 8 شوال 1925 کو جب بدبخت قبر زہرا کی طرف بڑے ہوں گے, جب جناب زہرا کی قبر کے اوپر نجس ہاتھ آئے ہوں گے, اللہ جانے نجف اشرف میں علی کا حال کیا ہوگا, اللہ جانے اس وقت مولا امیر کا عالم کیا ہوگا. لعنت اللہ علی قوم الظالمین واسع علم الذین ظلموا ایمان کلیم. اللہم صلی علی محمد وآلہ. یا اللہ یا رحیم یا کریم یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار, تجھے واسطہ پنجتن پاک بارہ امام چہار معصومین علیہ السلام کا ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما. بصدق محمد و آل محمد رب کریم جناب واحد علی صاحب ابن وقار علی ابن باقر علی صاحب رب کائنات انہیں مشہور فرمائے محمد و آل محمد کے ساتھ. رب کائنات انہیں جوار ائمہ اہل بیت میں جگہ عطا فرمائے. ان سمیت جتنے بھی مرحومین ہیں اس خاندان کے اور اس کے علاوہ جتنے مومنین و مومنات حاضر غیر حاضر ان کے مرحومین, رب کریم ان سب سمیت ہم سب کو آخرت میں شفاعت محمد و آل محمد بہرمند فرما. تمام مومنین کے رزق عزت دولت علم فہم میں برکت عطا فرما. تمام مومنین خصوصاً پاکستان افغانستان یمن بحرین شام عراق اردن ایران میں تمام وہ مومنین جو مشکل حالات میں جی رہے ہیں, رب کریم بصدق محمد و آل محمد کے ان سب کی مشکلات کو دور فرما. تمام مومنین کے جان و مال عزت و ناموس کو محفوظ فرما. تمام مومنین جہاں کو آپس میں اتفاق اتحاد پیار محبت خلوص اخوت کی دولت عطا فرما. دشمنان آل محمد اگر قابل اصلاح و ہدایت ہے انہیں ہدایت عطا فرما, قابل ہدایت نہیں ہے انہیں نیست و نابود فرما. امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جل فرما. ہم سب کو آپ کی سپاہ میں شامل فرما. ہم سب کو آپ کے منتظرین میں شمار فرما. سوائے غم آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرما. اس عالم میں دنیا سے اٹھا کے خدا ہم سے راضی ہو. اس عالم میں میشور
فرما کہ محمد و آل محمد ہم سے راضی ہوں. آخر میں تمام مرحومین کے لیے، خصوصاً جناب واحد علی مرحوم کے لیے اجتماعی سورہ فاتحہ.